ضلع کرم میں فرقہ وارانہ فسادات اور چند کنال زمین کے تنازعات جو سینکڑوں جانیں لے چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں اب تک خواتین سمیت 44 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 4 سالوں میں یہاں 1600 سے زائد افراد ان فسادات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ حالیہ واقعہ 21 نومبر کو اس وقت پیش آیا جب پشاور سے پارا چنار جانے والے مسافر گاڑیوں کے ایک قافلے پر مندوری کے مقام پر اچانک نامعلوم سمت سے فائرنگ کر دی گئی، جبکہ یہ قافلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا۔ اس سے قبل 12 اکتوبر کو اپر کرم کے علاقے کنج علی زئی میں ایک ایسے ہی قافلے پر حملے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد سے پارا چنار سے پشاور جانے والی سڑک آمد و رفت کے لیے بند تھی، جسے حال ہی میں دوبارہ کھولا گیا تھا۔ تاہم یہاں سفر کے لیے پولیس سمیت ایف سی کی سیکیورٹی میں مسافر گاڑیاں قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں۔ یہ حملہ کس نے کیا، فی الحال حکام کی جانب سے موقف سامنے نہیں آیا۔ تاہم کرم میں فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں فسادات کی وجہ فرقہ وارانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ یہاں کی سونا اگلتی وہ زمین ہے جس پر قبائل اور مسلک میں بٹی کرم کی آبادی اب تک سینکڑوں جانیں گوا چکی ہے، لیکن حکومت آج بھی اس مرکزی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ یہ ضلع 3 اطراف سے افغانستان جبکہ ایک جانب سے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کرم افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین ہے، لیکن یہ افغانستان میں خوست، پکتیا، لوگر اور ننگرہار جیسے صوبوں کی سرحد پر بھی واقع ہے۔ ضلع کرم کا صدر مقام پارا چنار ہے، جہاں آبادی کی اکثریت اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ پارا چنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے صرف ایک سڑک کے راستے جڑا ہوا ہے جو لور کرم میں سدہ کے مقام سے گزرتی ہے، جو سنی اکثریت آبادی پر مشتمل ہے۔ زمین کی ملکیت کا تنازع کیوں اور کہاں کہاں ہے، اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ضلع کرم کا شمار ملک کے قدیم ترین قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں انگریز دور حکومت کے دوران 1890 کی دہائی میں اس قبائلی علاقے کو باقاعدہ طور پر آباد کیا گیا اور اس کے بعد یہاں زمینوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ وہی زمینیں جن کی ملکیت پر آج اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان زمینوں کا لینڈ ریکارڈ آج تک موجود ہی نہیں ہے اور مختلف قبائل اور افراد زمین کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ زمین کا تنازع کم از کم 5 مختلف مقامات پر موجود ہے، جہاں زمین کے ساتھ ساتھ مسلک کی تقسیم بھی موجود ہے، جن میں پیواڑ اور گیدو، تری منگل، بشہرہ، ملی خیل، مقبل، کنج علی زئی، بالیش خیل، پاڑا چمکنی کے علاقے، جن میں زمین کے تنازعات کے باعث گزشتہ چند سالوں میں سب سے زیادہ فسادات برپا ہوئے ہیں اور درجنوں افراد کی جانیں گئی ہیں۔ تنازع کا مستقل حل کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف زمین کا تنازع ہی فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ ہے؟ کرم میں پہلی بار فرقہ وارانہ لڑائی 1938 میں اس وقت ہوئی جب ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات کا آغاز ہوا۔ 1971 میں جامع مسجد پارا چنار کے مینار کی تعمیر ایک بڑے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ بنی، جبکہ 1977 میں جامع مسجد پارا چنار کے مؤذن پر قاتلانہ حملے کے بعد فسادات پھوٹ پڑے۔ 14 سال بعد 1996 میں توہین مذہب کے الزامات کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ پھر پارا چنار ہائی اسکول میں سنی طالب علموں کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر فسادات کا آغاز ہوا۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد دیگر دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے یہاں فرقہ واریت کی ایک نئی لہر کی بنیاد رکھی، جو اب تک ہونے والے تمام فسادات سے زیادہ طویل اور خون ریز ثابت ہوئی۔ 2007 میں ضلع کرم میں ملکی تاریخ کے شدید فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جس میں پہلی مرتبہ
فری کین نے ایک دوسرے کے دیہات پر حملے کر کے سینکڑوں مکانات نظر آتش کیے، جبکہ شیعہ سنی آبادی کو اپنے ہی علاقوں سے بے دخل کیا گیا۔ اپریل 2007 میں ربیع الاول کے جلوس پر پتھراؤ کا واقعہ فسادات کا باعث بنا، اور پھر نومبر 2007 میں ایک مبینہ قتل کے الزام کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 4 سالوں میں یہاں 1600 سے زائد افراد ان فسادات میں ہلاک ہوئے۔ قبائلی عمائدین کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ تھی۔ ان فسادات میں 5000 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ 2011 میں فوج نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیا اور فرقہ وارانہ فسادات پر قابو پانے کی کوشش کی، جس کے بعد ٹل پاڑا چنار سڑک کھولی گئی کہ جب تک اس علاقے میں موجود ان دونوں فالٹ لائنز یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، یہاں امن کا قیام ناممکن ہے۔ معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک 24 نیوز کے پیج کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے میزبان سید منان گیلانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔